السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. ناظرین، عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن 2024 میں چوری کا حصے دار قرار دے دیا اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگے گا. ساتھ ہی ساتھ امیر جماعت اسلامی نے اپنی احتجاجی تحریک کو نئے فیز میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں دھرنے، مظاہرے اور جلسے شامل ہیں. پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ساجد صاحب، پہلے ہی ملک میں پی ٹی آئی نے دھرنے اور مظاہرے شروع کیے ہیں. جمعرات کو پی ٹی آئی دھرنا دے رہی ہے، اس کے علاوہ مظاہرے کر رہی ہے، جمعے کو بھی، ہفتے کو بھی. تو ساجد صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر جماعت اسلامی بھی شامل ہو جائے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ ہاں، ملک تو ظاہر ہے پہلے بھی نہیں چل رہا، اور پہلے کون سا کوئی یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور لوگ بڑے خوشحال ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں، یہ مسئلہ ضرور پاکستان کے اس وقت اشرافیہ کو، مقتدرہ کو اور حکمرانوں کو درپیش ہے کہ آئے روز مظاہرے ہو رہے ہیں. جی. اچھا، اس میں ایک مسئلہ تو یہاں کی مہنگائی ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اس کے عوامل ہیں جس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ویسے ہی بے چین ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا یہ کتھارسز کی کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے. ہاں، یہ بہتر ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پہلے اکیلی میدان میں تھی اور اکیلی ایک اپوزیشن ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن بہت اچھی ہے، اور اپوزیشن میں اس کو رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی رہنا چاہیے اور بطور اپوزیشن بھی پاکستان میں رہنا چاہیے. لیکن پاکستان میں وہ حکمران نہیں ہونے چاہیے، ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ ایک دیکھ لیا، ایک وہ بڑی پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ حکمران نہ بھی ہوں، اگر وہ اپوزیشن بھی ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح بد امنی اور بے چینی پیدا کی ہے پورے ملک میں. ہاں، وہ ایک مسئلہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کا بہرحال کردار تو ہے نا جی، کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ زندہ کرے، اٹھائے، مسائل اجاگر کرے. بہرحال وہ ڈی ٹریک ہوگی اور ان کے نزدیک اب صرف ایک شخص ہے، اور اس کے علاوہ نہ پاکستان ہے، نہ پاکستانی عوام ہے، نہ کوئی ہماری وفاق ہے، فیڈریشن ہے، نہ کوئی صوبائی خود مختاری اور دیگر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ نہیں رہ گی. یہ مسئلہ آ گیا. ورنہ ٹھیک ہے، اپوزیشن وہ اگر حقیقی مسائل پہ کرے، عوام کے مسائل پہ کرے، تو وہ اپوزیشن اچھی کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے، جو اصل میں وہ کام کر رہی ہے جو اس اپوزیشن کو کرنے کی ضرورت تھی، جو اسمبلی میں اپوزیشن ہے، جو پی ٹی آئی کو جس طرح کرنی چاہیے تھی، وہ کام اب جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا. وہ حافظ نعیم الرحمان نے وہ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کیا ہے. انہوں نے پہلے کراچی میں یہ کیا اور پورے پاکستان میں کیا، اور عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں، جس طرح سب سے زیادہ مسئلہ یہاں ظاہر بجلی کے بلوں کا اتنا زیادہ اچانک ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی. آئی پی پیز والا جو ایشو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے ریز کیا ہے اور ایڈریس کیا، اور پھر حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا ہے. چاہے ابھی وہ ابتدائی طور پہ کر رہے ہیں کہ 5 آئی پی پیز جو جی بالکل بند کر رہے ہیں، اور باقی کوئی 100 کے قریب جو ابھی ہیں وہ رہتے ہیں، اور ان سے بات چیت چل تو رہی ہے نا، ورنہ تو کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا تھا. تو یہ حافظ نعیم الرحمان کا کریڈٹ ہے. تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا اب حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی، یہ بڑا عمدہ کام ہے، یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرحان خان برک نے، شاندار سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور آج کل اچھے انٹرویور بھی ہیں. فرحان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی رک نہیں رہی ہے بلکہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اس کو ہم مطلب صرف یہ اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے ہمارے ملکی مسائل کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے، جس کی میں آپ کو مثال دوں گے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے پچھلے 70-75 سال میں اس کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہو چکی ہے کہ اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بجائے اس کے کنسپچول تعلیم حاصل کریں اور ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ رٹا کلچر کی جانب جا رہی ہیں. بچوں کتابوں کے رٹے لگوائے جاتے ہیں. اب وہ جو ایک چیز ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے اس میں لکیر کے فقیر جو سے ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور کیا کریں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بندہ آپ کو اوٹ پٹانگ سے نظریہ پیش کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر عقل بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو
اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو موجودہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ ہمارے ملک میں جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جیسے یہ پختون نیشنلزم کی ایک لہر اٹھی, اسی طرح ہی وہ ایک بلوچ نیشنلزم ہے, تو وہ کوئی عجیب و غریب قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں جس کے اوپر یہ تحقیق نہیں کرتے. اب کل کی بات ہے کہ میران شاہ میں مویشی منڈی کے اوپر طالبان نے حملہ کیا جس سے بہت سے جانور جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا, لیکن سوشل میڈیا پر بعض عناصر نے صرف اپنے بغض کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کے پیچھے پاکستانی فوج انوالو ہے. تو اب ہمارے سوشل میڈیا یوزرز ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنی ایک سیاسی وابستگی کی وجہ سے, بجائے اس کے کہ آپ معاملے کی تحقیق کریں, کوئی 2-4 مقامی لوگوں سے پوچھیں, کچھ نہیں تو آپ کے پاس میران شاہ کے رپورٹرز کے پیجز موجود ہیں, آپ ادھر جا کر تصدیق کر لیں. آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا وہ کچھ عناصر جو فتنہ پھیلانے والے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ جی پاکستانی فوج انوالو ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹول مچانا شروع ہو گئے. یہ جو کوئی ایک واردات ہے صرف یہ میران شاہ والی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک مثال ہے کہ اس سے پہلے بنو کا واقعہ بھی دیکھ لیں, بڑی بڑی مثالیں ہیں جس میں گمراہ کیا جا رہا ہے. جو مجید ساجد بھائی نے بات کی, آپ دیکھیں بنو کا واقعہ کتنا افسوسناک ہے کہ دہشت گرد آتی بنو گیٹ میں حملہ کرتے ہیں, 8 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, اور لوگ جب دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کی طرف جائے, وہ کیا کریں کہ وہ بنو گیٹ میں اسی مقام پر چڑھ دوڑتے ہیں جہاں پر 8 جوان شہید ہوئے ہیں. مطلب اس کی کوئی لاجک یا کوئی ریزن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی آپ کو غصہ طالبان کے اوپر ہے, لیکن آپ کر کے رہے ہو کہ آپ انہی فوجی جوانوں کے اوپر جا کر چڑھ دوڑے ہو جہاں سے ابھی 8 جنازے اٹھائے گئے. اس ڈیجیٹل دہشت گردی سے کیا کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی ہی فوج اپنی ہی ریاست کے خلاف زہر آلود کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے ان کے پاس وہ یہ جعلی پروپیگنڈا ہے. اور اس جعلی پروپیگنڈے کا ان میں پھیلنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, چونکہ ہمارے تعلیمی نظام میں خرابیاں نہیں ہیں, یہ رٹا کلچر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اب لوگ ایک جو کہانی کا ایک رخ ہے اس کو تو تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن جو اس کا دوسرا رخ ہے اس کے اوپر سوچنے کی بات ہی نہیں کریں گے. جیسے ابھی یہ عبد المجید ساجد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ تحریک انصاف اپوزیشن کے لیے بڑی اچھی پارٹی ہے, میں ان کی سٹیٹمنٹ سے متفق ہوں, لیکن ایک عام بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو اب وہ فرض کیا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو وہ اس کے اوپر جی غصہ ہو کر ان سے گالی گلوچ شروع ہو جائے گا, آپ نے جرأت کیسی کی ایسی بات کرنے کی. تو کیا ہے کہ آپ جب تک مخالف نظریات کو جگہ نہیں دیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور اسی وجہ سے یہ جو موجودہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ پروان چڑھ رہی. جب ہم اس کی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اب ایک ضرورت بھی بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہر انسان استعمال کرتا ہے, موبائل فونز ہر ایک کے پاس ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کا مقابلہ صرف آگاہی پھیلانا ہے. آپ لوگوں کو کہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ ایک سیاسی پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہو, بہت اچھا ہے, آپ کا ایک سیاسی نظریہ بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم آپ دوسرے نظریے کو پڑھو تو صحیح. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس کو پڑھو گے نہیں. اور دیکھیں یہاں پر بھی مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ایک جو محسوس سیاسی جماعت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو کہتی ہے کہ تم نے صرف ہماری باتیں سننی ہیں, اور جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ نے بلاک کر دیتے ہیں. جیسے یہ عبد المجید صاحب ہیں, اگر وہ فرض کیا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوگا, باقاعدہ مہم چلائی جائے گی کہ یار اس بندے نے یہ بات کرنے کی جرأت کیسی کی, ہمیں اس بندے کو بلاک کرنا ہے. جب آپ کر رہے ہو تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہو, اس سے ہمارے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو بلاک کر کے ان کے نظریات سے دور ہو گئے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے جیسے نظریات ہی پڑھ رہی. تو یہ سائیکالوجی کا بھی بنیادی اصول ہے, اور نارملی بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب ایک ہی چیز آپ بار بار ری انفورس کرو گے, بار بار وہی چیز پڑھو گے, تو آپ اس معاملے میں انتہا پسند ہو جاؤ گے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا الگورتھمز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جیسے فرض کیا آپ ٹک ٹاک کھول لیں, ٹک ٹاک کے اوپر فوج کے حق میں 5 ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو ٹک ٹاک ویسی ہی ویڈیوز ریکمینڈ کرنا شروع کر دے گا. اور اگر آپ اوپر فوج مخالف یا ریاست مخالف مواد دیکھتے ہو تو آپ کو وہی مواد ریکمینڈ کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ ان ایپلیکیشنز کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو بھی بندہ ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ دیر تک ہماری ایپلیکیشن کا استعمال کریں یا زیادہ دیر ہمیں دیکھیں تاکہ ہمیں زیادہ ایڈ چلانے کا موقع ملے, ہمیں زیادہ ریونیو ملے. لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کہ آپ جب ایک جیسا مواد بار بار تواتر کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہو تو آپ پہلے دن اس کا الگ اثر لو گے, لیکن جب 10 دن 15 دن وہ آپ کے ذہن پر وہی سیم مواد ہٹ کرے گا, آپ انتہا پسند بن جاؤ گے. اور آپ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں
جو پولرائزیشن کی ایک لہر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لوگ سیاسی اختلاف پر ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو اس چیز کے اوپر پش کر رہے ہیں. اچھا اس کا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اب جس طرح آپ ایک بات کر رہے ہیں وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے پورا, آپ کر لیں وہ طویل المدتی کوئی پروگرام بنے گا کہ ہم کوئی اپنی ایجوکیشن اور اپنا نصاب اس طرح کا بنائیں کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو, کردار سازی ہو, تربیت سازی ہو. یہ تو اگر اب ہم شروع کریں گے رٹا سسٹم تو تبھی ختم ہوگا, کوئی ایک نسل گزرے گی تو. اچھا ایک یہ حل ہے کہ جس طرح برطانیہ میں ایک دیکھیں پچھلے دنوں ایک فیک نیوز نے کیا کیا وہاں تماشا کیا ہے, انہوں نے پھر ایک علاج کیا ہے, انہوں نے عدالتیں اپنی جو ہیں وہ 24 گھنٹے کھولی ہیں اور ان کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ آپ ان کو چھوڑیں یا ان کو نہ چھوڑیں, بس عدالتیں انہوں نے کہا یہ ان کے فیصلے نپٹائیں. جی ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بھی قانون ہے, پیکا ایکٹ میں ترمیم بھی ہوئی, مزید بھی ہوئی, یہ 2016 سے چل رہا ہے اور ہم تو بعض کا سچی بات ہے اس کے خلاف مظاہرے کرتے رہ جاتے تھے, اب ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے کہاں پر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو کہ ہم جانا ان ساری چیزوں کا تدارک نہیں کر سکے, روک نہیں پا رہے؟ جی دیکھیں بھائی اس کے اوپر نا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ آتا ہے, آپ بے شک 1000 قوانین بھی بنا لیں لیکن ایک بندہ ہے اس نے اکاؤنٹ کا نام ٹامی یہ نام سے رکھا ہوا, ہاں جی, اس نے کالی سی تصویر لگائی ہے اور وہ بیٹھ کر ڈیفیمیشن کر رہے ہیں, یہ ایسی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر ایکس کو کھولیں آج بھی تو آپ کو بے شمار ایسے اکاؤنٹس ملتے ہیں جن کا نام ہے نہ کوئی ان کا سرا ہے. ایف آئی اے والوں کی بھی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے ادارے ہماری ایجنسیاں جتنا مرضی کوشش کر لیں تو یہ پلیٹ فارمز کے جو بنیادی ٹرمز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اوپر کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, انونیمٹی کو بھی وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک اپنی استاد چھپاؤ, ہم آپ کی شناخت نہیں دکھائیں گے. تو اب یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے کہ جو ٹھیک ہے جو اصلی لوگ ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پروفائل پکچر سے یا اپنے نام کے ساتھ, یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ ایک لمٹ تک جاتے ضرور ہیں لیکن وہ لمٹ کراس نہیں کرتے. لمٹ اکاؤنٹس کرتے ہیں جن کا نہ نام ہے نہ ان کی تصویر ہے نہ آپ کو پتہ ہے. اب تحریک انصاف کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ بظاہر تحریک انصاف کے لیکن اکاؤنٹس جن کا نام بھی نہیں جن کی تصویر بھی نہیں وہ تحریک انصاف کے حامیوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یار اب آپ کی پارٹی کا فلانا لیڈر غدار ہے, اور جو پارٹی کے فالوورز ہیں وہ اس جعلی اکاؤنٹ کی بات تو مانتے ہیں نسبت اس کے کہ ان کا جو اصلی لیڈر ہے جو بیچارہ چل پھر رہا ہے جو کہ ان سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ٹاؤٹ ہے کیونکہ اس جعلی اکاؤنٹ نے ہمیں بتایا کہ یہ لیڈر ٹاؤٹ ہے. وہ تو بالکل ڈی ٹریک ہو گئے نا ان کا. تو اب دیکھیں نا جی کوئی علاج نظر ہی نہیں آ رہا ان چیزوں کا, اور کوئی قانون بھی اس طرح سے وہاں کارگر نہیں ثابت ہو سکتا, یا وہ فٹ نہیں ہوگا, وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. کوئی بھی قانون لے آتے ہیں تو وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا. جی ہاں جی. تو اس کا اچھا یہ بتائیں پھر. اب دیکھیں آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کو کے قریب بھی رہے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, کوئی ذرا کو اندر کی بات بتائیں, ہم اس قضیے سے نکلیں, قوم کو یہ گالم گلوچ کے کلچر سے اور بے چینی سے ان کا کوئی آپ کیا کہتے ہیں کوئی گر بتائیں کہ یہ کس طریقے سے قابو ہو سکتا ہے. چونکہ قانون بھی اپنی جگہ پہ فیل ہو گئے, اخلاقیات کی ابھی ٹریننگ کرنی ہے, تدریسی نظام ابھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تو یہ ہم کتنی دیر تک اس مصیبت میں پڑے رہیں گے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے آپ کے نزدیک کوئی ان کا؟ دیکھیں بھائی جو لانگ ٹرم سولوشن ہے نا وہ تو تعلیمی نظام میں چھپا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پوری ریسرچ کی ہے تو اس کا کوئی شارٹ اس طرح سے سولوشن نہیں ہے. وہ یہی ہے جب تک ہمارے تعلیمی نظام میں کنسپچوئل لرننگ نہیں آئے گی کہ بچوں کو یہ رٹا کلچر جو اس کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا. اس وقت ملک میں جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شر پھیلایا گیا ہے وہ سب ہمارے رٹا کلچر کا ایک اینڈ ریزلٹ ہے جس کو ہم نے دیکھا اور اب ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور اگر آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھیں ان کی رائے پڑھیں تو آپ نظر آئے گا یار ایک بندہ ایک کمنٹ کرتا ہے اور دوسرے لوگ اسی کو ہی کاپی پیسٹ کرتے جاتے ہیں. ویری گڈ, ویری بیڈ, ویری بیڈ, ویری بیڈ. کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا. کسی نے کچھ لکھ دیا تو اسی کی لائن کاپی کی, اس میں کوئی ایک دو جگہ کامل گیا اور اس کو ڈال دیا. ایک ویسے شارٹ ٹرم سولوشن ہے جو کہ شاید کام کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیجیٹل میڈیا جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطے قائم کرے اور ان کمپنیز کے تھرو آپریٹ کرے, اور اگر یہاں پر ان کمپنیز کو کانفیڈنس پیجز میں لے کر ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ جعلی اکاؤنٹ ہے جو کہ پاکستان میں افساد یہ شہر انگیزی پھیلا رہے ہیں, تو ان کمپنیز کے اپنے ٹرمز اینڈ ریگولیشن پہ بھی لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی انسائٹ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فرحان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے تو صحیح بتا دیا ہے کہ دہشت گردی, ڈیجیٹل دہشت گردی ایسے ہی روکی جا سکتی ہے, اسی کی وجہ سے مزید آگے کرائم بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم جماعت اسلامی کی بات کر رہے تھے, اور جماعت اسلامی نے 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک ملک بھر میں ریفرینڈم کروانے کا بھی کہا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بل ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. تو سر صاحب, اس کے بعد حکومت پھر سے مذاکرات کرے گی ان کے ساتھ, یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, حکومت نے تو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے تھے اور وہ پورے ہو گئے. ایک دفعہ ان کو سمجھا بجھا کے انہوں نے بھی ایک موقع دیا. اچھی بات ہے نا, یہ اس وقت یہ والا کام کرنے کا نا ایک فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا جس طریقے سے ایک الٹ اپ سا نظام ہے, وہ ڈیجیٹل کی دنیا ہو, وہ حقیقی دنیا ہو, تو انہوں نے وہ قوانین کے مطابق کہ یہ ہم آئے, یہ ہم نے پروٹیسٹ کیا, اور یہ دیکھیں ہم نے آپ کو موقع بھی دیا, وہ موقع بھی دے لیا. اب دوبارہ جب یہ کریں گے تو بھئی ان کے پاس جواز ہوگا نا کہ ہم نے آپ کو موقع. صاحب, زلفی بخاری نے تو اعتراف کر لیا کہ خان کو یروشلم پوسٹ نے اپنا حامی قرار دیا ہے, اور یہ ایک سازش کے تحت ہوا. انہوں نے کہا نرم حامی قرار دیا. نرم حامی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو خود باہر بیٹھے ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو بات یہاں پر ہو رہی تھی, اور جس سے عمران خان بھی ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی, ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا. یہ انہوں نے اپنی گفتگو میں خود خان صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے تو مجھے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اور ایک پاپولر لیڈر سمجھا ہے, اور میں مؤثر میری آواز ہے. یہ خان صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہی غلط کر لیا. تو پھر زلفی بخاری کی یہ جو بات ہے, پھر خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر زلفی بخاری مان رہا ہے کہ یہ انہوں نے کروایا اور وہی واویلا کروا رہے ہیں. انہوں نے ہی یہ جو ہے نا وہاں پر جو رپورٹ تیار کروائی ہے, جو تجزیہ چھپا ہے یروشلم پوسٹ میں, اور اس سے پہلے اسرائیل ٹائمز نے بھی اس کا جو ہے نا اظہار کیا ہوا ہے, اور اس کا اعادہ یروشلم پوسٹ نے بھی کیا. تو اب ایک تواتر سے وہ اپنا قرار دے رہے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے جتنا مرضی انکار کر لیں, تو زلفی بخاری نے تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, چاہے کس نے بھی کہلوایا ہے. بھئی آپ بھی تو کہلوا رہے ہیں, امریکہ سے بھی کہلوا رہے ہیں, برطانیہ سے بھی کہلوا رہے ہیں, لابی بھی کروا رہے ہیں. تو کسی اور نے اگر کر لیا ہے تو وہ پھر آپ کے سر میں درد ہو گئی ہے, تو پھر تسلیم کریں, یا مانیں یا نہ مانیں, سیدھی سی بات کریں. تو ایسے یہ کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ مان لینا پھر. اچھا صاحب, نواز شریف صاحب 3 اکتوبر کو لندن جا رہے ہیں واپس. تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو پاکستان سے ہے نا, وہ تو لندن صرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے واپس بھی آئیں گے, بالکل آئیں گے. اور وہ صرف طبی معائنے کے لیے ابھی جو ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ترمیم کے حوالے سے کچھ چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ممکن ہے کوئی اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے. ویسے جو ابھی تک ذرائع نے خبر دی وہ تو یہی ہے کہ 3 اکتوبر کو بہرحال وہ جا رہے ہیں, اور پھر اگر آئینی ترمیم پہلے ہو جاتی ہے تو وہ اس میں حصہ اپنا جو ہے نا ڈالیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ جائیں گے, چونکہ ان کا طبی معائنہ ڈیو ہے اور وہ کافی دیر سے رک رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. ان کے مطلب مریم نواز کو کوئی ٹاسک دے کر جا رہے ہیں وہ, کیونکہ ابھی تک تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے, اور اب مریم اکیلے کام کریں گی. نہیں, مریم کر سکتی ہیں. مریم تو ظاہر ہے ان کے والد صاحب ہیں, وہ تجربہ کار ہیں, وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو ان کے کہہ لیں تجربے سے استفادہ کر رہی ہیں. اور سم ٹائم ظاہر ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں میٹنگز میں بھی. بظاہر تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو کام کرنا چاہیے, ان سے مشاورت کرنی چاہیے, اور ان کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے. لیکن وہ اب چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, اب دیکھیں نا سندھ میں کئی جگہوں پہ اب وزیر اعلیٰ تو مراد علی شاہ ہیں, لیکن وہاں بلاول بھٹو ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ افتتاح پہ بھی ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی چیئرمین ہے نا, تو وہ ایک خامخواہ ایک اچھا. اسی طرح اور کسی پارٹی کا بھی آپ کر لیں. پی ٹی آئی جب تھی تو عمران خان ہی جا کے افتتاح بھی کرتے تھے, پنجاب میں آتے تھے, پنجاب کی کابینہ کا اجلاس خود جو ہے نا اس کو چیئر کرتے تھے عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے, کیونکہ ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا, لکھنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ہوتا ہے, کوئی اتنا لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے. بالکل. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں حماد حسن صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں. حماد صاحب, پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا.
صاحب عمران خان بار بار پارٹی کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کر دیں، ایسا کیوں وہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی رابطے میں ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آرمی چیف اور DGI کے علاوہ کسی سیاسی قیادت سے مذاکرات نہیں کروں گا، یہ اسی عمران خان نے کہا تھا۔ یہ اسی عمران خان نے درمیان میں بیچ میں ایسے لوگ ڈالے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروانا چاہتے تھے، جن میں جنرل خالد لودھی بھی تھے، جس میں جنرل مزمل بھی تھے ریٹائرڈ، جس میں کچھ ریٹائرڈ سیکٹری بھی تھے، کچھ بزنس مین بھی تھے، اور وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے در پر جا کر دستک دیتے رہے اور عمران خان کے لیے مذاکرات کی بھیک مانگتے رہے۔ 24 جولائی کو میں نے جس خبر کو بریک کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پردہ عمران خان مذاکرات کر رہے ہیں اور درمیان میں ایک پارٹی موجود ہے جو عمران خان کی گارنٹی دینے کو بھی تیار ہے، تو جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا تو عمران خان کے رویے میں سختی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بھائی سختی تو آپ اس وقت اپنا لیتے نا جب آپ جیل گئے تھے، لیکن وہ انہوں نے مسلسل کوشش کی۔ بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی کلیئر ہے جی۔ تو وہ تو بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی تھی، ان کو شرائط تسلیم نہیں کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ عمران خان کی معافی سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ صورتحال اس وقت پر آ گئی ہے، تو اس وقت عمران خان کے پاس دوسرا کون سا راستہ ہے جو جارحانہ رویہ اختیار نہ کرے؟ اور اگر ان کا رویہ جارحانہ یا غیر لچکدار ہے تو وہ ان ناکامیوں کے بعد جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ چاہے KP حکومت چلی جاتی ہے، چاہے گورنر راج لگ جاتا ہے، آپ احتجاج کریں۔ ایک جگہ پہ تو ایک رپورٹڈلی ایک یہ بات بھی آئی ہے کہ جیل کے اندر بھی کوئی ان کی جو کوئی گفتگو ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا کہیں ریکارڈ ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا انتشار کی طرف جانا ہے، انتشار ہوگا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کی ہے، تو گویا وہ رپورٹ ٹھیک ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نہج تک صورتحال چلی جا سکتی ہے، یہاں تک PTI آ سکتی ہے، یا بس یہ چونکہ زبانی بھی بہت ساری فائرنگ کرتے ہیں علی من گنڈا پور صاحب بھی اور باقی بھی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کشتیاں واقعی چلا دیں؟ دیکھیے، یہ تو عمران خان انہوں نے بار بار خود کہا ہے کہ مجھے کھیلنا آتا ہے، اور واقعی انہیں پولیٹیکل سکورنگ کرنا آتا ہے اس کو۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت حد درجہ نالائق ہے، وہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، ان کے گورننس پر میں یا آپ تو نہیں، ان کے اپنے MNA جنید اکبر نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، عمران خان نے کمیٹی بنائی، ان کے CNW کے وزیر شکیل خان نے پریس کانفرنس کر کے اپنی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کی گورننس کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ کرپشن کیسے ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ انہیں معلوم ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بلاخر اس حکومت میں ختم ہونا ہی ہے کیونکہ ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو، دوسری بات یہ کہ عمران خان نے احتجاج کی کال پہلی بار نہیں دی، اس نے کئی بار احتجاج کی کال دی، لیکن کیا ان کے کارکن نکلے؟ کیا ان کے کارکنوں نے مشکلات کو فیس کیا؟ کیا وہ سیاسی تحریک کے لیے تیار ہیں؟ وہ نفی میں ہے مسلسل، ابھی لاہور میں ان کا جلسہ ہوا، ناکام جلسہ تھا، ان کے کارکن نکل نہیں رہے ہیں، صرف سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا حقائق اور زمینی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔
اور انہوں نے میاں والی جلسے کو شفٹ کرنے کا اعلان بھی پنڈی میں کیا ہے. تو بھائی ابھی تو پنڈی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کرنول میں آپ نے جلسہ کیا تھا, تو پھر وہاں پہ دوبارہ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دراصل دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جو حریف ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی سیاسی قوت کتنی ہے, ان کے کارکن کتنے تگڑے ہیں اور وہ کتنی تحریک چلا سکتے ہیں. وہ انہیں اچھی طرح ان باتوں کا علم ہے, اس لیے ان کے رویے میں ایک سختی دیکھنے میں آ رہی ہے اور وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اچھا, یہ ایک بات ٹھیک ہے. کے پی کے حالات پہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, میران شاہ میں ایک معاملہ ہوا جس کو بہرحال آپ کہہ لیں کہ اور طریقے سے پیش کیا گیا. ویسے تو وہ کوئی طالبان کی طرف سے حملہ تھا جس میں کوئی جانور بھی کچھ جو ہے نا ان کو بھی نقصان پہنچا. اس کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی وارننگ دی ہوئی ہے ایک علاقے میں کہ وہ وہاں کے جرگہ مائدین نے, اور یہ کوئی اس پہ کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے, آپ کو معلوم ہوگا. علاوہ ازیں پراسیکیوٹرز کا الگ سے کوئی 5-6 دن سے وہ ایک احتجاج چل رہا ہے, وہ کیسز بھی نہیں لگنے دے رہے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ خوار ہو رہے ہیں, اور بدامنی پہلے سے بھی ہے. تو یہ کے پی حکومت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس کو اس طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ ایک طرف سے تو ویسے ہی وہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں نا, جیسے پہلے ان کو تو فائدہ ہی ہو گیا جب رجیم چینج ہوا. حقیقت میں یہ قوم پہ ظلم ہوا ہے, ان کو چلنے دیتے کچھ 16-14 مہینے جو باقی رہ گئے تھے, تو وہ اپنی موت آپ مر جاتے. اور یہاں تو نہیں کوئی اس طرح کی آپشن کہ کوئی گورنر راج لگ جائے اور وہ سیاسی شہید ہو جائیں, جبکہ حالات کے پی کے وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تو نہیں, کوئی حکومت صحیح سے نہیں کام کر رہی وہاں پہ. دیکھیں کے پی میں کیا حکومت چل رہی ہے, وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. میں نے گندم سکینڈل میں 5 ارب روپے کی کرپشن کو بریک کیا تھا. میڈیسن کا کرپشن سامنے ہے, بیوروکریٹ کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے کرپشن سامنے ہے, ان کے اپنے منسٹرز اور اپنے ممبران کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, بیڈ گورننس کے الزامات لگا رہے ہیں. کل تو آپ اشاڑی میں ایک واقعہ ہوا کہ کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا, پولیس کے کچھ سپاہی زخمی ہوئے, اور ان سپاہیوں کی مدد کے لیے صوبائی حکومت کو سرے سے کسی بات کا علم ہی نہیں ہے. وہ تو بے خبر ہے. علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے پشاور شامی روڈ پر ایک بنگلے میں دکان کھولی ہوئی ہے اور سودے کر رہے ہیں. تو جب حملہ ہوا تو اس حملے کے لیے تو صوبائی حکومت کے پاس پتہ نہیں کیا انتظامات تھے, لیکن مقامی دیہاتیوں نے بندوقیں اٹھا لی اور دہشت گردوں کو بھگایا اور 2 دہشت گردوں کو مار بھی دیا. تو دیکھیں لوگ تو اپنی حفاظت اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. صوبے کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ ایک بھی پروجیکٹ سامنے نہیں آیا, کرپشن زوروں پر ہے, گورننس کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا کیش کرانے کے لیے؟ البتہ آئیڈیالزم کا ایک بت کڑا ہے نوجوان طبقے کے سامنے, لیکن اس باد بارہ کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ یہ بت کب تک کھڑا رہتا ہے, اور جب ہوش آئے گا تو نقصان تو بہت ہو چکا ہوگا, لیکن بہرحال فی الحال اس بت کی پوجا کی جا رہی ہے ایک طبقے کی طرف سے, بربادی نکل رہی ہے. ہمارے صاحب حافظ نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں اپنی خدمات دے سکتا ہوں, تو ایسی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ افغانستان کے ساتھ مذاکرات صوبائی سطح پر ہو کیسے جاتے ہیں؟ یہ تو کسی بھی ملک میں, یہ تو دنیا کا ایک رائج دستور ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ وفاقی حکومت یعنی فیڈریشن ہی کرتی ہے. صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ کسی ملک کے ساتھ مذاکرات کرے؟ اور دوسری بات یہ کہ افغان حکومت نے خود اس کی تردید کی کہ ہم کسی صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور نہ ان کو یہ استحقاق حاصل ہے. کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر دی تھی کہ افغان حکومت کے ایک اہم آدمی سے میرا رابطہ ہوا تھا اور میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا افغان حکومت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بیان کو تنظیمی سے لے رہی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کتن نہیں.
क्योंकि जब आईनी तौर पर उन्हें ये इस्तेहकाक अपने मुल्क के अंदर हासिल नहीं, तो फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात कैसे करें? ठीक तो है। ये तो पीटीआई की हालत है कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि हमारे इख्तियारात का दायरा कहाँ तक है और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमाद हसन साहब। मतलब जिस तरह हमाद हसन साहब गंदम स्कैंडल की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि निगरान दौर में तकरीबन $1 अरब का ये स्कैंडल, $1 अरब का ये स्कैंडल था, और सिर्फ कोई 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, और अब उनकी मुअत्तली को बढ़ाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया। बस उन पे मलबा डालना था, और अपने बाकी जो उस वक्त अनवारुल हक काकड़ जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे सेनेटर बने हैं और एक वो तो उस वक्त वजीर आजम थे, और पंजाब के वजीर आला जो हैं वो भी आजाद हैसियत में सेनेटर बने हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब। तो जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं कि किसने क्या क्या किया और कहाँ पे क्या गलती हुई, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। ये चंद ब्यूरोक्रेट्स को अब मुअत्तल रख के उनके तमाम जो उनकी मराद दे के, उनकी तनख्वाहें दे के, उनको क्या चाहिए? इतना बड़ा OST बन गए, वो आराम से बैठे हैं, वो उनमें से फर्ज कर लें उनकी गफलत जो है, जो करने वाला उनका काम था उन्होंने नहीं किया। तो पाकिस्तान में कल्चर ही इस तरह का है कि ऊपर से आर्डर आता है और डंके की चोट पे जो है ब्यूरोक्रेट से मंजूर कराई जाती हैं चीजें, या उनसे अमल दरामद कराया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा स्कैंडल था, आप देखें कि आज कोई उसका नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसके बाद स्कैंडल पे स्कैंडल इतने आ गए, और इस बात को किसी ने दोबारा खबर के तौर पे भी नहीं चलाया कि ये इतना बड़ा स्कैंडल भाई कहां पहुंचा, ये इसका रिजल्ट क्या निकला, कोई वाकई जिन जो मुलविस लोग हैं उनको करारे वाकई सजा। अभी ये ब्यूरोक्रेट्स भी अगर मुलविस हैं, इनको क्या सजा मिली? ये सिर्फ मुअत्तल हैं, यही सजा है। यानी अरब डॉलर्स की बात है, चलें इससे कम भी कर लें तो अरबों रुपए की बात है, ठीक है जी। और वो खा गए और जाया कर 5 अफसरान को आप मुअत्तल कर दें। तो बस ये है एक बात। इससे कैसे कोई कि आइंदा जो है ना करप्शन नहीं करेगा और कीड़ों वाली गंदम नहीं मंगवाएगा। इतना नुकसान हुआ तो किसान का अलहदा जो नुकसान हुआ, और उसके बाद जाहिर है उस पे जो 2-2 हजार रुपए के वो बेचारे मन जो है ना वो गंदम बेचते रहे और आड़तियों के हाथों जलील होते रहे। पूरा सीजन उनका जो है वो इतना मारा गया कि वो खुद उनको अपने वो जो है ना रिस्क और उसका अपने ज़रात के लाले पड़ गए हैं। तो इसका ये है सिर्फ रिजल्ट के 5 जो अहलकार हैं, अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जनाब मुअत्तल कर दें। तो ये इसको बहरहाल उठाना चाहिए इस मामले को, और हम तो इस्तदाई कर सकते हैं कि जैसे ही वो अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई अगर यही मुलव्वस हैं तो फिर इनको क्या मुअत्तली सजा काफी है, जो पूरे मुल्क जो एक ज़री मुल्क है उसकी ज़रात जो बर्बाद कर दी है, तो इनकी खाली मुअत्तली काफी है। और आप ये समझें कि जी बस हमने तो वो एक्शन लिया है जो जब से हम आए हैं, उससे पहले जो निगरान दौर था उसकी तो कोई तहकीकात ही नहीं की, यानी पर जलते हैं इनके। और इस तरीके से नहीं मुल्क चल सकेगा। फिर ये ले लें IMF से कर्ज भी ले लें, कौम को और मकरूज कर दें, और जनाब जाके शानदार तकरीर कर दें जनरल असम्बली में, तो ये नहीं काबिल कबूल। अच्छा सर, PTI के लिए बुरी खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती को कानूनी करार दे दिया, क्योंकि PTI ये नहीं चाहती थी। वो PTI तो कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन भाई उनके पास इख्तियार है, वो अपना ये सदारती आर्डिनेंस था, ठीक है ना जी। ये 2 आर्डिनेंस थे, कोई चंद माह पहले की बात है, 2 महीने तकरीबन होने वाले होंगे। तो उस वक्त ये सदर साहब ने जो है वो इस पे दस्तखत फरमा दिए थे और वो कानून बन गया। तो अब ये है कि उस एक्ट की रोशनी में, कानून की रोशनी में, अब लाहौर हाई कोर्ट ने यही कहा है कि भाई अब कानून जब बन गया है, कानून है, और कानून बनने के बाद तो कोई चीज नहीं वो हो सकती। तो अब उनको जो है रिटायर्ड जज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ही लगा सकता है, वो हमसे नहीं पूछ सकता। हाँ, हाजिर सर्विस जो जज है वो होगा, तो वो कानून के मुताबिक वो हमसे पूछा जाएगा। तो ये एक बड़ी उम्मीद थी PTI की कि अगर ये इस तरह से नहीं होता तो ये भी जो है ना हुकूमत वक्त को एक शिकस्त होनी थी, और फिर जो जजेस में जो तकसीम है, उस तकसीम के तनाजर में
पी टी आई को उम्मीद थी कि इनको कुछ सीट्स और मिल जाती, को हल्के और खुल जाते, को फॉर्म 45 चेक हो जाते और फॉर्म 47 चेक हो जाते, तो वो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और यहाँ कामयाबी मिली है बहरहाल जो है ना, और पीटीआई को एक झटका मिला है और वो इस पे कह लें अब मेरा ख्याल कुछ सीटों में इजाफा भी हो ठीक सकता है है। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक आखिरी सवाल और आखिरी टॉपिक हमारा ये कि आईनी अदालत के क्याम के लिए बिलावल साहब तो बहुत मुतहरिक नजर आ रहे हैं और वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन इसी में वो मिसाक जमहूरियत का भी हवाला देते हैं और इसी मिसाक में साहब इंटेलिजेंस के पॉलिटिकल विंग्स के खात्मे का भी मुआहिदा हुआ था, ठीक है, उस ठीक पर है। वो बात नहीं करते। हाँ, वो उन्हें करनी चाहिए ना। 2006 में जो मिसाक पूरा हुआ है, मिसाक जमहूरियत, जिसमें खास तौर पर नवाज शरीफ, बेनजीर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मेजर कह लें स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी पार्टीज भी उस पर मुत्तफिक थी और इनके दस्तखत होके तो एक मिसाक हो गया, तो उसमें फिर वो सारे पॉइंट्स के ऊपर आए ना। जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि एजेंसीज का जो किरदार है ये चलना चाहिए, और जब अपोजिशन में होते हैं, इसी तरह इमरान खान भी यही करते थे। उनके बयानात उठा के देखे ना, जब हुकूमत, वो कहते थे ये तो माई बाप हैं, इनको तो साथ होना चाहिए, इनका तो ये हक है, ये तो ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे और इनको ये इख्तियार है, ये तो सिक्योरिटी देते हैं। और जब वो पोजीशन में आ रहे हैं तो वो कहते हैं जी चलो जी तू आप निकलें यहां से। यही मामला अगर यही करेंगे, अब मजा तो ये ना कि आप हुकूमत में अब इस चीज को उठाएं, जिस तरह आप आईनी अदालत का कह रहे हैं, इसी तरह आप जो है उनको ये भी कहें कि ये जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ हैं, ISI भी शामिल है, MI भी है, IB भी है और भी हैं, तो इनकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और जो इनके पॉलिटिकल विंग्स हैं, इनको जाना खत्म करें ताकि मुल्क में हकीकी जमहूरियत का फरोग जाना हुआ हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।